حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ مال اس کے گلے میں گنجے سانپ کی صورت میں طوق بنا دیا جائے گا، وہ اس سے بھاگے گا مگر وہ اس کے پیچھے دوڑے گا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ إِلَىٰ آخر۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے، اور جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2443۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس آدمی کے پاس اونٹ ہو اور وہ ان کی نجدہ اور ان کی رسل میں ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، نجدہ اور رسل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، تنگی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ انتہائی موٹے تازے اور پوری مستی کی حالت میں آئیں گے، اور اس مالی کو ان کے سامنے ایک کھلے ہموار میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا تو وہ اپنے کھروں سے پاؤں تلے اسے مسلے یعنی رون دیں گے۔ جب آخری گزر جائے گا تو پہلے کو پھر لایا جائے گا، اور یہ کام اس کے ساتھ قیامت کے پورے دن میں کیا جاتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے، اور وہ اپنا جنت یا جہنم والا راستہ دیکھ لے۔ اور اسی طرح جس شخص کے پاس گائیں ہوں اور وہ تنگ حالی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو وہ بھی قیامت کے دن انتہائی موٹی تازی اور پوری مستی کی حالت میں آئیں گے، اور اس مالک کو ان کے سامنے ایک کھلے ہموار میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا، اور ہر سینگ والی اپنے سینگوں سے اس کو ٹکریں مارے گی، اور ہر کھر والی اپنے کھروں کے ساتھ اس کو کچلے گی۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پہلی کو پھر لایا جائے گا، اور یہ کام اس کے ساتھ قیامت کے پورے دن میں کیا جاتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے اور وہ اپنا جنتی یا جہنمی راستہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح جس آدمی کے پاس بکریاں ہوں اور وہ تنگ حالی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو وہ قیامت کے دن انتہائی موٹی تازی اور پوری مستی کی حالت میں آئیں گی۔ پھر اس مالک ان کے سامنے کھلے اور ہموار میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا تو ہر کھر والی اپنے کھروں کے ساتھ اس کو مسلے گی، اور ہر سینگ والی اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو ٹکریں مارے گی۔ ان میں سے کسی کا سینگ نہ مڑا ہوا ہوگا اور نہ ٹوٹا ہوا۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پہلی کو واپس لایا جائے گا، اور اس مالک کے ساتھ یہ کام قیامت کے پورے دن ہوتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے اور وہ اپنا جنت یا جہنم والا راستہ دیکھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2444۔